محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم أهو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآله.
وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بناتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي وما تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على جزاک اللہ. یہ تھے نہال قصہ پیش کر رہے تھے. شجاع حسین یہاں موجود نہیں ہیں. اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر حسن جعفری سے سلام پیش کریں. ڈاکٹر حسن جعفری. سلام. بانی مجلس جناب رضا علی خان صاحب کے حکم کی تعمیل میں جناب نجم افندی کے سلام کی کچھ بند آپ کی پیش خدمت ہے. بارے دیگر سلام. پیاسا رہا جان نبی ایوائے نہر القمہ اٹھتی موجیں تیری ایوائے نہر القمہ وہ خشک لب سو کھا گلا شیر خدا کی حال کا وہ تیرے ہونٹوں پر تری ایوائے نہر القمہ طوفان اٹھانا تھا تجھے یا سوکھ جانا تھا تجھے
کچھ تو نے خدمت ہی نہ کی، اے وائے نہر القمہ، ڈوبے لہو میں یک قلم، کیا کیا غزالاں نے حرم دیکھی، ایک کشتی ڈوبتی، اے وائے نہر القمہ، ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شان کٹے، ندی لہو کی بہہ گئی، اے وائے نہر القمہ، ایک چادر آب رواں اوڑھے ہوئے تو نوح خاں، زینب کی بے چادری، اے وائے نہر القمہ، اشک سکینہ بہہ گئے، منہ دیکھتے سب رہ گئے، تو اور تیری دریا دلی، اے وائے نہر القمہ، قبضے میں تیرے آب ہو اور پیاس سے بے تاب ہو، شہ کے چمن کی ہر کلی، اے وائے نہر القمہ، یہ کون سا دستور تھا، مہمان کتنی دور تھا، کیا پاؤں میں زنجیر تھی، اے وائے نہر القمہ، خیمہ رہے شبیر کا یوں دھوپ میں جلتا ہوا، ساحل پہ ہو فوج شقیق، اے وائے نہر القمہ، آتا ہے اس کو یاد جب وہ کارواں تشنا لب ہے، نجم کا نوحہ یہی، اے وائے نہر القمہ، سلام۔ اور میں ذمت دوں گا جعفر رضا کو سلام۔ صلوات محمد و آل محمد۔ چار مصرے امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
ان کی شان اطہر میں ایک بار صلوات پڑھ دیجیے بآواز بلند۔ عابد سا جگردار نہ دیکھا نہ سنا، عابد سا جگردار نہ دیکھا نہ سنا، اس طرح کا سالار نہ دیکھا نہ سنا، اسلام کو جو قوت کامل بخشے، اسلام کو جو قوت کامل بخشے، ایسا کوئی بیمار، ایسا کوئی بیمار نہ دیکھا نہ سنا، عابد سا جگردار۔ صلوات محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس 4 شعر مولانا مصطفیٰ جوہر علی اللہ مقامہ کے سلام کی صورت میں پیش کرو، صلوات پڑھ دیجیے بآواز بلند۔ کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں، کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں، لیے حلقے میں شہ کو شہ کے ماتمدار بیٹھے ہیں، کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں، نفاق و شرک ڈرتے ہیں، دل مومن تکانے میں، نفاق و شرک ڈرتے ہیں، دل مومن تکانے میں، یہ ایمان ہے
کہ دل میں حیدر کرار بیٹھے ہیں، یہ ایمان ہے کہ دل میں حیدر کرار بیٹھے ہیں، اور ہماری بز میں غم مقبول ہو جائے تو حیرت کیا، ہماری بز میں غم مقبول ہو جائے تو حیرت کیا، یہاں آ کر جنا کے سید و سردار بیٹھے ہیں، ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، یہ ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، میری آنکھوں میں گویا عابد بیمار بیٹھے ہیں، اور سکینہ قید میں جب باپ کو روتی تو ماں کہتی، سکینہ قید میں جب باپ کو روتی تو ماں کہتی، میری بچی نہ رو ظالم پس دیوار بیٹھے ہیں، اور بیاد رو کا ہے عابد چلے ہیں منزلوں پیدل، بیاد رو کا ہے عابد چلے ہیں منزلوں پیدل، خدا جانے کہ اس آفت میں کتنی بار بیٹھے ہیں، اور بیاں کر حاجتیں جوہر سفارش تیری کر دیں گے، بیاں کر حاجتیں جوہر سفارش تیری کر دیں گے، حضور شاہ عباس علم بردار بیٹھے ہیں، لیے حلقے میں شہ کو شہ کے ماتمدار بیٹھے ہیں، کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں، صلوات محمد والے اور حضرت مولوی صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے۔
صلوات. ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، غل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی، غل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی، اکبر کے بعد زیست میں کیا دل کشی رہی، لیلا تمام عمر یہی سوچتی، لیلا تمام عمر یہی سوچتی رہی، اکبر تو لے کے رن کی اجازت چلے گئے، حسرت بھری نگاہ سے ماں دیکھتی رہی، حسرت بھری نگاہ سے ماں دیکھتی رہی، عباس لینے آئے جو میدان کی رضا، زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھتی رہی، زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھتی رہی، ذکر غم حسین. صلوات. جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی، سن کم تھا دکھ بہت نہ برداشت لا، سن کم تھا دکھ بہت نہ برداشت، سن کم تھا دکھ بہت نہ برداشت لا سکی، روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر یہ دیکھ کے موت دی، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی، دل میں سما گیا تھا جو چمرے لئی کا ڈر،
سونے میں کانپ کانپ یہ کہتی تھی رات بھر فریاد چھینتا ہے گوہر شمر بد گوہر آتا ہے ابن ساتھ چھپوں جا کے میں آتا ہے ابن ساتھ چھپوں جا کے میں کدھر زینب پھوپھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے سجاد بھائی دیکھو یہ پھولی سجاد بھائی دیکھو یہ پھولی سجاد بھائی دیکھو یہ پھولی جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی جینے سے تنگ ہو کے خدا کو پکار جینے سے تنگ ہو کے خدا کو جینے سے تنگ ہو کے خدا کو پکارتی کہتی تھی نا چچانا امام رلوانے کو ادور رونے رلوانے کو ادور رونے رلوانے کو ادور رونے کو رہے حال شب وفاتے سکینہ ہے یادگار گویا کہ اپنی مرگ تھی بے کسب آشکار ملتی تھی شام سے وہ گلے سب کے بار بار ماں کی بلائیں لیتی تھی وہ ماں کی بلائیں لیتی تھی وہ ماں کی غصہ تسلیم کو پھوپھی کی کبھی سر جھکاتی تھی بے خطا پر سب سے خطا بخش تھی بے خطا پر سب سے خطا بخشواتی تھی زندان سے کہتی تھی کبھی وہ اسیر غم ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کام میت کسی کی ننھی سی نکلے گی سو بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچن بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچن ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں اماں لٹوں گی آج کی شب اماں لٹوں گی آج کی شب اماں لٹوں گی آج کی شب خانے میں بانو پکاری لٹو چکی اب لٹیں گی کیا بی بی نہ نام لٹنے کا لو تم پہ میں فدا گوہر چنے تماچے لگے کان شخ ہوا لٹنے
سے میری بیوی کا پر دل نہیں، لٹنے سے میری بیوی کا پر دل، لٹنے سے میری بیوی کا پر دل نہیں بھرا زینب کی پشت نوکے سینہ سے فگار ہے، پر میری پیاری لٹنے کی امید، پر میری پیاری لٹنے کی امید، پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار ہے۔ اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا، مرتے ہی میرے قید سے سب کن باہو رہا، جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا، جنت کو ہم روا ہو مدینے کو، جنت کو ہم روا ہو مدینے، جنت کو ہم روا ہو مدینے کو غل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی، حیدر کی پوتی مشکلیں حیدر کی پوتی مشکلیں آسان، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر صلوات پر محمد والے محمد۔ خواتین و حضرات، جو نیا ہفتہ ہے اس کی مجالس کا آغاز جمعرات 16 ستمبر سے ہوگا۔ جمعرات، جمعہ، ہفتے اور اتوار کی 4 مجالس سے مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب خطاب فرمائیں گے۔ پروگرام کے وقت یہی ہوگا جس اور جن اوقات مطابق دونوں مجالس ہو رہی ہیں، شرکت کی درخواست ہے، اور آپ لوگوں سے درخواست کریں گے تھوڑا سا تشریف لائیں تاکہ ذرا مجلس کا ماحول بنے۔ آئیے براہ کرم تھوڑا بھی تشریف لائیے، بات کرتے ہوئے صلوات پر محمد والے محمد۔ ایک اور آواز بلند صلوات۔ درخواست کروں قبلہ مولانا میر جواد رضوی صاحب تشریف لائیں، مجلس سے خطاب کریں۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آپ کی خدمت میں معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے مولانا سید آغا صاحب، مولانا رضا آغا صاحب، مولانا باقر آغا صاحب، شہزادی بیگم صاحبہ، میر اقبال علی خان صاحب، عباسی بیگم صاحبہ، میر اسد علی خان صاحب، بلخیس بیگم صاحبہ، سیدہ جعفری صاحبہ اور رفت فاطمہ صاحبہ اور تمام مومن و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون
ولا يحسن معه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود أفضل الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده إخلاص له وكمال إخلاص له نفي الصفات عنه ولشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ولشهادة كل موصوف أنه غير صفته الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على مظهر العجائب مظهر الغرائب أسد الله الغالب غالب كل غالب إمام مشارق والمغارب مولانا ومولا الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھ دیجیے بارگاہ آل محمد. بزرگان علی مرتبت، سامعین علی قدر، اس سلسلے کی ہماری آج کی آخری مجلس ہے اور میں بے حد مشکور و ممنون ہوں تمام انتظامیہ کا اور بالخصوص فرداً تمام ان مومنین کا جو یہاں پر تشریف لائے ان ایام اعظام میں، اور ان ایام میں مجھ جیسے جاہل کو آپ نے دو زینے اوپر بٹھایا اور مجھے برداشت کیا. آپ تمام سے معروضہ بھی ہے کہ اگر دنوں میں کوئی اگر لغزش ہو گئی ہو خادم سے تو طالب علم کی حیثیت سے مجھے معاف فرما دیں. اس کوشش یہی رہے گی اور یہی رہتی ہے کہ حق منبر ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو. اور آج کی اس مجلس میں بھی میں نے جس آیہ مجیدہ کا انتخاب کیا، اگر دیکھا جائے تو یہ وصیت کہہ لیں یا نصیحت کہہ لیں یا حکم کہہ لیں، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے صاحبان ایمان، اور یہاں مخاطبت اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کہہ کر نہیں کیا. یہ آیت بالخصوص نازل کی گئی صاحبان ایمان کے لیے اور کہا یا ایھا الذین آمنوا. اب جو دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہم مومن ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ فریضہ ہے اتقوا اللہ، اللہ کے لیے تقوی اختیار کیا جائے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کی معیت میں ہو جائیں یا صادقین کے ساتھ ہو جائیں. میں یہاں صادقین کا ترجمہ میں نے نہیں کیا. عموماً صادق کہتے ہی سچے کو ہیں، مگر میں یہاں پر صادقین کا ترجمہ نہیں کروں گا، بلکہ لفظ صادقین ہی رکھوں گا تاکہ
آگے چل کر مجھے مدد لیں اور سمجھیں کہ یہ صادقین ہے کون. اور جو پہلی مجلس میں نے معروضہ کیا تھا، آج کے سلسلے کی آخری مجلس میں بھی یہی معروضہ ہے، اور اسی بات پر اختتام کروں گا اپنے ذکر کا کہ مقصد ذکر ان ایام میں رہا کیا اور نتیجے پر کس مرحلے پر ہم پہنچے ہیں. یعنی 2 حکم نافذ کیے صاحبان ایمان کے لیے. اتقوا اللہ، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو. اور شاید میں نے یہ حدیث مبارک آپ کے گوشہ گزار کی کہ جو اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے اس آیہ مجیدہ کا جواب کچھ ایسے دے دیا کہ 3 الفاظ ہے اس آیہ مجیدہ میں، اور 3 میں سے 2 الفاظ حل ہو جاتے ہیں اس ایک حدیث رسالت آمد. مقاتبت صاحبان ایمان سے ہے، اور پہلا حکم نافذ کیا کہ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی تیری محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے. یعنی مخاطبت ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو علی کی محبت رکھتے ہیں تبھی با ایمان ہوتے ہیں. اللہ اور آگے کا جملہ ہے اتقوا اللہ، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو. اور یہاں پر اب تعارف تقوی بدل گیا اور کہا ہے علی تیری محبت متقی بنا دیتی ہے. یعنی معلوم ہوا ظاہری، دیکھیں پہلی مجلس میں نے معروضہ کیا تھا ہر امر الہی کے 2 جنبے ہوتے ہیں، ایک ظاہری جو آپ نے معنی سمجھا اور جو باطنی اس میں جلوہ ہوتا ہے، اور بغیر باطن کے ظاہر فائدہ بخش نہیں ہوتا. اب جتنے ہی آپ پرہیزگار ہوں، جتنے ہی آپ نے نمازیں پڑھ لی، جتنے ہی روزے رکھ لیے، جو چاہے آپ نے اللہ کی راہ میں صدقے نکالے وغیرہ وغیرہ، خیراتی اسپتال بنا دیے، جو چاہیں کریں آپ، یہ ظاہری مفہوم تقوی ہے. مگر باطن میں اگر محبت علی نہیں ہے تو سارے اعمال رائے گا ہے. یعنی اللہ کے رسول نے ایک نسخہ یہ بتا دیا، دیکھو اچھائی کرو، یعنی ایک جملہ بدل کر میں کہتا ہوں خیر کرو خیر العمل کو دل میں رکھ کر. اللہم صلی اللہ علیہ. اب جو خیر ہو، کیونکہ خیر کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے نا، اچھائی ہو، نیکی ہے، بہت اچھی اچھائی. اچھائی درجے اچھائی پر پہنچتی جب ہے جب محبت علی آ جائے. اور ہم پر یہ الزام کہ ہم نے اذان میں فقرات بڑھا دیے. یہ کہا کہ یہ شیعوں میں علی حی علی خیر العمل اضافہ کر دیا. نہیں حضور، اضافہ نہیں کیا، بلکہ جو پوشیدہ تھا اللہ کے رسول نے ظاہر کر دیا. فرق ہے، اضافہ کرنے میں فرق ہے اور ظاہر کرنے کا فرق ہے. جو پوشیدہ تھا اسے اللہ کے رسول نے اب بے جھجک ببانگ دوحل اعلان فرمایا حی علی خیر العمل. اور عجیب مزے کی بات ہے، حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی جانب، اور پڑھوا رہے ہیں نماز. دیکھیں تفکر شرط ہے. بلایا کس لیے جا رہا ہے؟ عمل خیر کی طرف ہے، اور پڑھوا رہے ہیں نماز. آپ کو اگر بالفرض کسی کے گھر دعوت دی گئی کہ آئیں مجلس اذان میں شریک ہو جائیں، اور آپ وہاں پہنچے تو کچھ اور ہی فنکشن چل رہا ہے، تو حرف آئے گا نا.
بانی محفل کہ بھائی بلایا تھا مجلس اعزاز کے لیے، اور جب یہاں پہنچے تو کچھ اور ماجرا چل رہا ہے. کہا حیا علی خیر العمل سے مراد ولایت علی ہے، اور بلوا کر پڑھوا رہے ہیں نماز. اور یہ کچھ مجھ جیسے بے وقوف کی بات نہیں ہو رہی ہے نا، یہ بانی امت نے کلمے میں ظاہر کیا ہے. کہا حیا علی خیر العمل کہہ کر بلایا اور پڑھوا رہے ہیں نماز. یعنی بات ظاہر ہو رہی ہے نا، جیسے تقوی کا باطن محبت علی ہے، صلاۃ کا باطن ولایت علی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. اب میں آپ کو اس جملے کا نتیجہ بتاتا ہوں. یعنی جتنے اچھے کام ہو آپ کر رہے ہیں متقی بننے کی خاطر، معصیات الہی سے گریز کر رہے ہیں، جتنے گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ سے گریز کر رہے ہیں، مگر دل میں محبت علی نہیں تو سارے بیکار ہو گئے. اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں بغیر ولایت کے، جیسے ظاہری مفہوم تقوی تھا محبت علی، یعنی باطن میں تقوی کا محبت علی ملا، اسی طرح ظاہر میں ہے نماز اور باطن میں کیا ہے؟ ولایت علی. اور اسی کی طرف میں آپ کو راغب کروں اس جملے کی طرف. دیکھیں حی علی خیر العمل کہہ کر بلا لیا، اور یہی گواہی ہم ہر مرنے والے کے لیے دیتے ہیں. اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. میرے معبود اس کے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. اب کہ گناہ کرتے دیکھا تھا، گناہ کرتے بھی دیکھا تھا. ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے زندہ تھا جب تک سچ بولو، اب جب بیچارہ مر جائے تو جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. کیا شریعت ایسے موقع پر آ گئی؟ کیا ایسا مقام ہو گیا شریعت کا؟ نہیں. وہاں نماز میں اچھا اور ایک بات بتا، ہمارے پاس نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہیں، اغیار کے پاس 4. اغیار کے پاس 4 تکبیریں. امام سے پوچھا گیا ان کے پاس 4 ہمارے پاس 5 کیوں؟ فرمایا وہ تکبیر چھوڑ دی جس میں ولایت کا تذکرہ تھا، وہ تکبیر چھوڑ دی جس میں ولایت کا تذکرہ تھا. اب اور ایک لطف اندوز بات سنیں. کتاب کا نام ہے علل الشراء، شیخ صدوق علیہ رحمہ، انہوں نے نقل کیا یہ حدیث مبارک کہ جب بھی اللہ کے رسول کو مدعو کیا جاتا آئے نماز پڑھا دے، یعنی جنازہ پڑھا دے، تو امام فرماتے ہیں اگر مومن ہوتا تو 5 تکبیریں کہتے، منافق ہوتا تو 4 کہتے. یعنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی معلوم ہوتا ہے نماز رسالت ماب سے پتہ چل جاتا تھا مومن و منافق کا. اگر 5 کہیں تو مومن اس جیسا مومن کون ہو جس کے لیے رسول گواہی دے اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، اور اگر 4 کہہ دے تو سمجھ جائیں کہ سورہ منافقون میں سے ایک منافق ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ اب آپ پوچھیں گے بھائی پڑھاتے ہی کیوں تھے؟ جب منافق تھا پڑھاتے ہی کیوں تھے؟ بھائی کیا کریں، رحمت للعالمین ہے. جیسے وہ بکریاں گھر میں باندھی گئی تو منع نہیں کیا، نہیں پہنچے آپ. ایک تقاضا ہوتا ہے اس مقام کا بھی، جیسے وہ بکریاں باندھی گئی تو منع نہیں کیا. اب رحمت للعالمین کا پڑھوا دیا، مگر یہ کہ نظریہ دے دیا ہمیں، علامت دے دی ہمیں کہ دیکھو 4 کہوں تو یہ ہے، 5 کہوں تو یہ ہے. اور 5 کا فگر بھی دیکھے کس سے ملتا ہے. بہرکیف ایک معترضہ جملہ تھا، معروضہ یہ کر رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی ہم نے یہ مرحلہ طے کر لی کہ اللہ کے لیے تقوی
कैसे हासिल किया जाए। फिर इरशाद हुआ वकूनु मअ सादिकीन। अब जुमला है कि सादिकीन के साथ हो जाओ। यहां पर जुमला ये नहीं आया वकूनु मिनस सादिकीन, सादिकीन में से हो जाओ। कह सकता था ना, जब सच्चे ही यहां पर अगर तर्जुमा है, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप भी सादिक हो गए। ये तो बड़े बड़े सिद्दीक गुजरे। अगर यहां मिनस सादिकीन आता तो वो कहते यहां पर वो भी इनमें से हो जाओ। मा रखा, मीम ऐन रखा, यानी मोहम्मद का मीम अली का ऐन रखा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सादिकीन के साथ हो जा, मिनस नहीं, मआ सादिकीन। और ये वही मा है, अलीयुन माल हक, और यही वो मा है अल कुरान मा अली। यानी देखें, ये मीम ऐन लगाए किस जात के लिए जाता है, मगर ये कि अकली दलील नहीं, आए कुरान से ही पूछते हैं। शायद मैंने इस आय मजीदा का पहले इस्तेमाल किया होगा सूरह हश्र में, कि जिसमें पता चलता है कि सादिकीन है कौन। सूरह हश्र में इरशाद हुआ यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान व यंसरूना अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिकून। देखिए आखिर में जुमला क्या आ रहा है, उलाइका हुमुस सादिकून, वही तो सादिकीन है। तो कौन है सादिकीन? यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान, वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह का फजल और उसके रिजाएं करीने के अलावा कोई काम ही नहीं है। और ये ऐसे लोग हैं यंसरून अल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह की भी नुसरत करते हैं, उसके रसूल की भी नुसरत करते हैं। मुझे याद आ रहा है, मैंने इस आय मजीदा का इस्तेफादा किया था, मगर आज चाह रहा हूं कि एक अलग ढंग से इस आय मजीदा को पढ़ूं। मगर सवाल तो ये होगा ना, अल्लाह की नुसरत कैसे करते हैं? भाई रसूल की नुसरत करते हैं, रसूलान खुदा की नुसरत करते हैं, बात समझ में आती है। ये मैदान जंग में बुलाया, यहां बुलाया, वहां बुलाया, हर नबी ने पुकारा। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया या अली अंता माल अंबिया सिर्रन व माइया सिर्रन व जहरा, तूने तमाम अंबिया की नुसरत की पोशीदा रहकर, मेरी नुसरत की पोशीदा रहकर भी, जाहिर होकर भी। भैया अल्लाह की नुसरत कैसे? अगर अल्लाह की नुसरत ये समझे कि अल्लाह मुश्किल में गिरफ्तार हो गया तो फिर अकीदे तौहीद खतरे में। फिर ये अल्लाह की नुसरत कैसे हो गई हुजूर? और जुमला कुरान का है, मेरा जाती नहीं है कि मुझे मनवाना था या अली मदद तो मैंने कुरान में जुमला दाखिल कर दिया। नहीं, 73 फिरकों का इत्तेफाक है कुरान मजीद पर, यही हमारा कुरान। और इसी कुरान में यह कहा जा रहा है यंसरून अल्लाह, ये सादिकीन वो हैं जो अल्लाह की नुसरत करते हैं। और एक नुसरत का पता मुझे उस शबे मेराज में मिला कि अल्लाह कह रहा है कि बुलाऊंगा मैं एक अजीम जलवा दिखाने के लिए। और अगर पसे हिजाब में, अगर अहले इस्लाम इस बात का फैसला करे, पसे हिजाब में अगर अल्लाह बैठ जाए तो फिर अल्लाह अल्लाह ना रहे। यानी एक नुसरत ऐसे भी मिलती है कि अपने मुकाम पर सादिकीन में से सादिक को बिठाकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सादिक बैठकर उसकी उलूहियत बचा रहा है, उसकी तौहीद बचा रहा है। बस हिजाब आ जाए और ऐलान किया सूरह बनी इस्राइल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनूरिहि मिन आयातिना। बैर कह सुभान हूं मैं, खुदा का सुभानल्लज़ी, सुभान है वो ज़ात, मुनज़्ज़ा है, मुबर्रा है, मुअर्रा है, तमाम सिफात से जो मखलूक़ात उसके लिए बयान करती है।
جو لے گیا اپنے عبد کو. میرا سوال یہ ہے، دیکھیں مقصد نزول قرآن تلاوت نہیں ہے. تلاوت قرآن ثواب ضرور ہے، مگر مقصد نزول قرآن تلاوت نہیں ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر لفظ عبد کیوں استعمال کیا؟ سبحان الذی اسرا بے رسول ہی کہتا، بے نبی ہی کہتا، کیوں بے عبد ہی کیوں کہا؟ بے عبد ہی کیوں؟ اور آپ بھی جب حبیب خدا کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. پہلے رسولہ نہیں کہتے، پہلے ان کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں، پھر رسالت کی. توجہ ہے، بہت پریشانی میں تھا. یہ ایک رات مشکل کشا نے مشکل حل کی، اور یہ حدیث مبارک نظروں سے گزری کہ امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی علی کی محبت کے مغلوب ہو جائے اللہ اسے عبد کہہ کر پکارتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. یعنی جس کسی پر علی کی محبت کا غلبہ ہو اللہ اسے عبد کہہ کر پکارتا ہے. اب جب بھی رسول کو پکارا جائے گا، گواہی دی جائے گی، تو پہلے عبدہ کہہ کر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ رسالت بھی ملتی ہے رسول کو تو محبت علی کے سبب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مگر لے گیا، اعلان وہ کر رہا ہے، لے گیا اپنے عبد کو، لے گیا میں، واپس لایا میں، اور ایسے لے گیا ایسے لایا، کنڈی ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا. صحیح. اب اگر خدا کے لیے تصور کر لیا جائے کہ خدا لے جاتا ہے لاتا ہے تو پھر خدا خدا نہ رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، جب پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ کیسے گئے، کس کے ساتھ گئے، کس کے پاس گئے. اب دیکھیں اس کا جملہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا. کیا سوال کیے انہوں نے؟ کیسے گئے، کس کے ساتھ گئے، کس کے پاس گئے. فرمایا نصرت بعلی من العلی الی علی. علی کی مدد کے ساتھ، علی کے ساتھ علی کی طرف گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آئیے کس کے ساتھ گئے؟ لے جانے والا بھی علی، جس سے ملا وہ بھی علی. اور سرکار انیس نے کیا لکھا؟ یہ دیکھیں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے یہ مان لیا ہے کہ جس سے مل کر آئے تھے وہ اللہ تھا. اور ہم اس بات کے قائل اگر اللہ سے ملاقات ہو جائے تو پھر اللہ اللہ نہ رہے، توحید خطرے میں آ جائے کہ اگر اللہ سے ملاقات ہو جائے. دیکھیں ملے کسی سے، کہلوایا کسی کا تو توحید ثابت ہوتی ہے. کس سے مل کر آئے؟ سرکار انیس نے لکھا ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے. ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے، علی علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا.
اللہم صلی علی محمد۔ مقصد ذکر مجھے معراج پڑھنا نہیں تھا، مگر اب بات میں بات آئی تو ایک جملہ اور سنا دوں کہ ہم نے سنا پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، جنت کی سیر کرائے، جہنم کو دیکھ لیا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو اللہ کے رسول نے ایک سفید موتیوں کا محل دیکھا، جس کے باہر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہیں، اور اس کے اطراف سارے فرشتے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل ساتھ، سدرۃ المنتہا تک کم از کم جبرائیل ساتھ، ابھی تو پہلے آسمان کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ قصر، یہ مکان، یہ محل کس کا ہے؟ قالوا لفتى من بنی ہاشم، بنی ہاشم کے ایک فتح کا نام نہیں لے رہے ہیں، قالوا لفتى من بنی ہاشم، ایک بنی ہاشم کا فتح ہے۔ اور دوسرے آسمان پر پہنچے، چمکیلی چاندی کا محل، یہی صورتحال ہے، 2 فرشتے پہرا دے رہے ہیں، اطراف میں سارے فرشتے سجدے میں گرے ہوئے۔ گزا کس کا قصر ہے؟ قالوا لفتى من بنی ہاشم، بنی ہاشم کے فتح کا۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، سرخ سونے کا ایک محل، یہی صورتحال ہے، 2 فرشتے پہرا دے رہے ہیں، باقی سارے فرشتے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ گزا کس کا محل؟ قالوا لفتى من بنی ہاشم۔ تیسرے آسمان تک پہنچے، نام ہی نہیں لے رہے، جب بھی پوچھ رہے ہیں یہی جواب دے رہے ہیں، قالوا لفتى من بنی ہاشم، بنی ہاشم کے ایک فتح کا۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، کس کا محل؟ ایک مروحید کا محل، یہی صورتحال ہے، 2 فرشتے پہرا دے رہے ہیں، اطراف میں سارے فرشتے سجدے میں گرے ہوئے۔ پوچھا کس کا محل؟ قالوا لفتى من بنی ہاشم۔ 5ویں آسمان پر پہنچے، زبرجد کا ایک محل، یہی صورتحال ہے، پوچھا کس کا محل؟ قالوا لفتى من بنی ہاشم۔ 7ویں آسمان پر پہنچے، عرشی نور کا ایک محل، تو کس کا محل؟ قالوا لفتى من بنی ہاشم۔ رسول نے جبرائیل کا ہاتھ تھام کر پوچھا، یہ آپ کے ہمارے لیے؟ یہ نہ سمجھے، کیونکہ جو مطلعاً علی الغیوب کا مالک ہو، اس کے لیے کوئی غیب کی بات نہیں ہوتی۔ بہرکیف تو جب اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ کر پوچھا، اے جبرائیل، یہ بنو ہاشم کا فتح ہے کون؟ یا رسول اللہ، یہی ترانہ کہتا ہوا تو زمین پر آیا تھا نا، لا فتح الا علی۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب سوال میرا یہ ہے، یہ 2 فرشتے پہرے میں ہیں، یہ باقی فرشتے اس مکان کی اطراف سجدے میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اور یہی سوال رسول اللہ نے جبرائیل سے کیا، تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، جس مکان کا، توجہ اس جملے پر، جس مکان کا، جس قصر کا مالک علی ہوتا ہے، وہ مسجود بن جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں یہ علت کہ علی کو اللہ نے کعبے میں کیوں اتارا، تاکہ اس کو مسجود بنائے۔ اب مانو تب بھی آنا ہے، نہ مانو تب بھی سجدہ کرنا ہے، اور طواف کرتے وقت دل میں علی کو بسا کر طواف کرنا، ورنہ یہ حج کا طواف نہیں۔
اللہم صلی علی محمد۔ معروضہ یہ کر رہا تھا کہ صادقین ہے کون، اور جو حکم اس آیہ مجیدہ میں ملا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ حکم تا قیامت آنے والے مومنین کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف زمانے رسالت مآب میں ہی یہ حکم آیا تھا، کیونکہ القرآن حی لا یموت یجری کما یجری اللیل والنہار، قرآن زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی، امام فرماتے یہ اسی طرح جاری و ساری ہے جیسے لیل و نہار جاری و ساری کا۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی آیت کسی مخصوص فرد کے لیے نازل ہوتی، کسی مخصوص امت کے لیے نازل ہوتی، تو جیسے وہ شخص ختم ہو جائے، امت ختم ہو جائے، آیت بھی فنا ہو جاتی۔ ہمارا پھر آیت کے نزول کا مقصد کس کے لیے؟ کہا اللہ کے نائب نے فرمایا، امام نے فرمایا۔ امام ہوتا کون ہے؟ جو اس کا خلیفہ ہوتا ہے، جو اس کا نائب ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ آیت نام لے کر نازل نہیں ہوتی، کردار لے کر نازل ہوتی ہے، کردار لے کر، صفات لے کر نازل ہوتی ہے۔ اب جو زمانے میں جو ان صفات کے مالک رہیں گے، چاہے وہ تعریف میں ہو یا مذمت میں۔ اب اگر قرآن میں حکم آیا ہے جبت و طاغوت سے برات کا، اب جو زمانے میں دشمنان علی ہوں گے، اسی طرح اب وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں یہ دلیل ہے ہمارے زمانے کے امام کی امامت پر۔ اسی لیے کہ اگر صادقین میں سے کوئی صادق دنیا میں نہ ہو تو پھر مومنین کو کس کی مائیت میں آنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ دلیل ہے ہمارے امام کی امامت پر کہ آج یہ واحد قوم ہے جو یتیم نہیں ہے، یہ واحد قوم ہے، یہ ہمارا رہبر، ہمارا امام، یہ ہمارا امام جس کی معرفت واجب ہے، اور اگر اس کی معرفت نہ ہو جاہلیت کی موت مرتے ہیں۔ تو معلوم کرنا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہی دو چیز، کائن تارکن فیکم ثقلین، کتاب اللہ و اتباع، دو گرا قدر چیزیں دے رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اطرت اہل بیت سے۔ اطرت کہتے ہیں اجزاء کو، جز کو، حصے کو۔ اب بات سمجھے آپ؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ تو دو چیزیں دی ہیں، اور اگر ان سے متمسک نہ ہو زال ہو جاؤ گے، زال ہو جاؤ گے۔ اب زال کے ایک معنی ہمیں گمراہ کے ملتے ہیں، مگر کئی مقامات پر لفظ زال کے کئی معنی ملتے ہیں، کیونکہ زبان عربی میں کئی وسعت ہے، بہت وسعت ہے، وسیع ہے زبان، ایک لفظ میں کئی معنی پوشیدہ ہے۔ جیسے قرآن میں ارشاد ہوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ایسے ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، روٹ ورڈ کہہ لیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ ضلال کا روٹ ورڈ مادہ زال ہے، اور یہاں پر ترجمہ یہی ملتا ہے اس آیہ مجیدہ کا، جس مترجم کا ترجمہ آپ دیکھنا ہے دیکھ لیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ کافرین کی دعائیں بے اثر ہیں۔ وہاں ہمیں حدیث رسالت میں سمجھ میں آیا تھا کہ زال کے معنی ہے گمراہی کے، اس آیہ مجیدہ سے پتہ چلتا ہے زال کے معنی ہے بے اثر ہونے کے، یعنی کہ اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا کہ اگر صامت قرآن، ناطق قرآن سے دور ہو جاؤ گے تو بے اثر ہو کے رہ جاؤ گے، عبادتیں بھی بے اثر، دعائیں بھی بے اثر۔ اسی طرح ایک جملہ میں سورہ بنی اسرائیل سے، ساری آیت نہیں، بس ایک جملہ جس کا میں بیان کروں، ارشاد ہوا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ،
اور جب تمہیں سمندر کی لہریں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ دریا کی موجیں تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ کون ہے سوائے اس کے جو تمہاری نصرت کرے. بس میں یہ آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر زحمت تمام کروں. غور فرمائے اس آیت مجیدہ پر کہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم سمندر کی لہروں میں لپیٹے جاؤ، یعنی ایسے مقام پر بھی یا سمندر گرفت میں لے لیں اپنے، اس کی لہریں لپیٹ لیں تمہیں، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ اس وقت بھی تمہارا مددگار وہ رہے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام صاحب مدینۃ المعجز نے یہ نقل کیا کہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دریا دجلہ سے امام معصوم گزر لیتے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور ایک ضعیف شخص امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا ابن رسول اللہ میں آپ کی بہت معرفت رکھتا ہوں. امام نے اس بزرگ کے چہرے کو دیکھا، اپنے اصحاب کو دیکھا اور کہا اسے اٹھا کر دریا میں پھینک دو. اصحاب نے اطاعت کا حکم بجا لایا اور اسے دریا میں پھینک دیا. یہ باہر نکلا. اب تھوڑا ذرا طریقہ بدلا. آئے امام میں تو آپ کا عارف ہوں، مجھے دریا میں پھینک دیا. امام نے فرمایا سے پھر دریا میں پھینک دیا. کہا اٹھا کر پھر دریا میں پھینک دیا گیا. اب نکلا. اب تلخی اور بڑی. اب جو یا ابن رسول اللہ یا امام کی صدائیں دے رہا تھا، اب کہنے لگا اے جعفر صادق میں آپ کا چاہنے والا، آپ کا عارف، مجھے دریا میں پھینک دیا. امام نے فرمایا سے پھر دریا میں پھینک دیا. اب اصحاب کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ ہم نے اسے دریا میں پھینکا، ہم نے یہ دیکھا کہ اب چونکہ ضعیف السن تھا اور دریا کی لہریں کیسی ہوتی کہ بہتا ہوا پانی اپنی موجوں میں لپیٹ لے. یاد رکھیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ. اصحاب کہتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ اب بچنے کی امید ختم ہو رہی ہے، اب نہیں تو جب ڈوب جائے، اور ہم حسرت بھری نظر سے امام کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ کیا امر عجیب ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہوا آیا کہ میں آپ کا عارف ہوں، اور حکم عجیب یہ ہے کہ دریا میں اسے تیسری دفعہ پھینک دیا گیا. اور اصحاب کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ اب کوئی بچنے کی امید نہیں ہے اور ڈوب گیا ہے، بس کسی طرح باہر نکلا. اب جب نکلا ایک مرتبہ قدموں پر گر کر کہتا ہے اب عارف ہو چکا ہوں. اللہم صلی علی محمد. مولا آپ پہچان گیا ہوں آپ. مولا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے. اصحاب نے اس کا دامن تھاما. مجھے ابھی تو زبان اتنی تلخ ہو چکی تھی، نام لے کر امام کا بیان کر رہا تھا. اب کیا ہوا؟ تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ اب دیکھیں میں اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں بات کر رہا ہوں. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ جب دریا کی موجیں تمہیں اپنے اندر لپیٹ لیں، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ کون ہے تمہارا مددگار سوائے اس کے. اب یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں دریا میں ڈوب رہا تھا، موجیں مجھے اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، بچنے کی ساری امید منقطع ہو چکی تھی، اس وقت میں نے اپنے امام کو دیکھا کہ مشرق و مغرب پر چھایا ہوا ہے اور مجھے بچا لیا. ارے قرآن تو کہہ رہا تھا وہ مددگار، امام نے بتایا دعویٰ اس کا ہے، دلیل ہماری ہے.
بس بزرگوں، جی الحمدللہ آپ کی دعا ہے، بس کوشش یہی تھی کہ یہ پہنچائی جائے بات کہ دعوے جتنے قرآن میں اس کی طرف ملتے ہیں، دلیل دینے والے یہ ذوات مقدسہ، اسی لیے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا حجت اللہ۔ حجت کہتے ہی دلیل کو ہے، تو ایسے حجت مانے کہ یہ اس کی دلیل کیسے، میری گفتگو بھائیوں کے لیے ہے کہ کیسے دلیل، کہ ایسے دلیل کہ جہاں دعوے اس کی طرف ملتے ہیں منوانے والے 14 ہیں۔ اسی لیے حجت اللہ علی الخلق ہے، جس پر بھی مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے اس پر حجت ہے یہ۔ اس لیے کہ امام فرماتے اللہ نے 1,00,000 عالم بنائے، رب العالمین، میں کل وضاحت کر رہا، اللہ نے 1,00,000 عالم بنائے۔ امام فرماتے ہیں ایسے عالمین ہیں جہاں پر یہ تک خبر نہیں ہے کہ آدم بھی ہے اور شیطان بھی، ایسے عالمین پر بھی ہم حجت ہیں، یعنی جہاں پر یہ پتہ ہی نہیں کہ آدم بھی اور یہ ملعون ابلیس بھی، ان کو خبر ہی نہیں ہے اس بات کی، ایسے عالمین پر بھی اللہ نے کس کو حجت بنایا؟ ہم کو حجت بنایا۔ تو یہ ہے حجت اللہ علی الخلق، یہ سارے عالمین پر اللہ کی حجت ہے، اور انہی کی محبت، انہی کی مودت، جو جملہ قرآن نے استعمال کیا میں وہی استعمال کر رہا ہوں، انتہائی محبت کو مودت کہتے ہیں۔ اور محبت، حضور غور کیجئے گا، دیکھیں محبت کروائی نہیں جاتی ہے، کی جاتی ہے، محبت کی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی، مودت کروائی جاتی ہے، مودت کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی مودت کا اختیار ایسا ہے کہ اس کو مودت کہتے ہیں کہ جس کی محبت دل میں آ جائے تو اس کے غیر کی جگہ دل میں نہ پلے، کہ بھئی رسول سے کچھ تعلق تھا، نہیں، اسی لیے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، امام اللہ کے رسول نے یہ فرمایا برز الایمان جزوہ، نہیں، کل کا کل ایمان، جزو ایمان نہیں ہے، کل کا کل ایمان۔ اب جس کی طرف جا رہا ہے وہ کون ہے؟ جزو کفر ہے، کل کفر ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جس دور میں ہی صحیح، چاہے رسالت کے دور میں یا بعد رسالت، جو کوئی کل ایمان کے بالمقابل آئے، اب رشتہ نہ دیکھیں کہ کون آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں۔ ابھی ہماری بات چل رہی تھی کہ جب آ رہے ہیں تو ایسے آ رہے ہیں کہ ناکوں پر بیٹھ کر آ رہے ہیں، آ بھی جائے حضور کل کفر کی مصداق بن کر آ رہے ہیں، کیونکہ کل کفر کی مصداق ایسے بن گئے، حدیث قصہ روز پڑھتے اور کہیں ایک احادیث میں ملتا ہے جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرے، اللہ کے رسول فرماتے، اور جو مجھ سے جنگ کرے وہ اللہ سے جنگ کرے۔ تو جب ان سے جنگ کے مقابل آ جائے، اب کاہے کا رشتہ باقی رہا؟ اور ایسے غارت گیری ہوتی ہے کہ امیر المومنین، یا یوں کہوں شہنشاہ ولایت، اپنے صحن ولایت کی پہلی شعاع کو حکم فرماتا ہے کہ جاؤ پاؤں کاٹو، کس کے؟ اونٹ کے، جی پاؤں کاٹو۔ امام نے پاؤں کاٹے، کسی نے پوچھا یا امیر المومنین اونٹ کا کیا قصور، یہ اونٹ کے پاؤں کیوں کاٹ دیا؟ ہاں اس لیے کہ جس پر سوار ہو کے آئے تھے یہ اونٹ نہیں، شیطان تھا، یعنی معلوم ہوا سواری ہی صحیح علی کے مقابل آ جائے تو شیطان ہو جاتی ہے۔ علی کے مقابل آ جائے، بسم اللہ،
اللہم صلی علی محمد وعلی کسی حالت میں آ جائے، اگر سواری بھی آ جائے علی کے مقابل میں، شیطان کہلاتی ہے۔ معلوم ہوا ایسے بھی رشتے ملتے ہیں کہ بیٹی شیطان پر سوار ہوتی ہے، باپ پر شیطان سوار ہوتا ہے۔ مگر یہ کہ ہر وقت مجھے یہی بات رلاتی ہے کہ سید سجاد نے ایک جملہ فرمایا، بھئی مانگی کیا گئی رسالت کی اجرت میں؟ مودت۔ مودت۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث مبارک پڑھی بہت رویا کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں ہماری دشمنی کے متعلق حکم آتا نا، اگر دشمنی کے متعلق حکم آتا تو اتنی نہ کرتے جتنا مودت کے مطالبے کے بعد کیا ہے۔ اور کل میں نے سعادت حاصل کی وہ مصائب پڑھنے کی بزبان سید سجاد کہ کیا کیا ظلم شام میں ہوا۔ ارباب اعزاز، مگر آج بانی مجلس کی خواہش کہ آج اس کے مصائب پڑھے جائے۔ ذرا سوچیں، جس کا بستر ہی سینہ حسین ہو، یقیناً صاحبان اولاد تشریف فرمائے، صاحبان اولاد تشریف فرمائے۔ اور ماں کی محبت تو ایک الگ ہی محبت ہوتی ہے نا۔ کبھی اس غرض سے اس مصیبت کو سمجھنے کی خاطر اپنے بچے کا بستر چھین کر دیکھیں، نہیں کر سکیں گے آپ، دل دہل جائے۔ اب ذرا سوچیں، جب سکینہ نے دیکھا تھا کہ حسین کے سینے پر جب گھوڑے دوڑائے گئے تھے، اور جب ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سکینہ کے کانوں تک پہنچی ہوگی، اجرکم علی الحسین، اجرکم علی الحسین۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اہتمام کیا تھا سید الشہداء نے، وقت رخصت یہ اہتمام تھا سید الشہداء کا، کہ جہاں پر شہزادی نے خواہش کی تھی کہ بابا جا رہے ہو، جو جو گیا ہے واپس نہیں آیا، آخری مرتبہ مجھے آپ کے سینے پر سلا دیا۔ تو اہتمام امام، کیونکہ امام کہتے ہیں اسے جو 70 ماؤں کی محبت دل میں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا امام اور حسین جیسا امام زمین کربلا پر آقا لیٹ گئے، اور ایک مرتبہ اپنے سینے پر سکینہ کو سلا لیا۔ مجھے روایت میں نہیں ملا کتنی دیر تک سلایا، مگر یہ کہ سلا لیا، اور کچھ دیر بعد چونک کر سکینہ کو اٹھایا، کہا کہ بیٹی خدا حافظ، اب آج کے بعد اس سینے کی ضد نہ کرنا، ماں جہاں سلائے سو جانا، ماں جہاں سلائے سو جانا۔ پوچھا بابا کیوں واپس آنے کا وعدہ نہیں کرتے؟ کہا نہیں بیٹی، آج کے بعد تم یتیم ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں ایک تعارف یتیمی بتاتا ہوں آپ کو، مذاق کا آغاز تو ہو چکا ہے۔ ایک تعارف یتیمی یہ تھا کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی تھی نا، اس وقت یہ قافلہ راستے میں تھا، تو امام معصوم کا عمل یہ تھا کہ رقیہ کو گود میں بٹھا کر امام نے نئے بوندے پہنائے تھے، شفقت کا ہاتھ سر پر پھیرا تھا۔ اس وقت سکینہ کے سامنے یہ عمل ہوا تھا، اور یہ کہا تھا امام معصوم نے جب کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو اسے نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرایا جاتا ہے، یعنی کوئی ایک شفیق باپ کی طرح موجود ہوتا ہے۔ اب تعارف یتیمی بدلا، اب جا یہاں سیدہ، چھوٹی سیدہ نے ہاتھ ننے جوڑ کر پوچھے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟
یتیم کسے کہتے ہیں؟ اب تعارف یتیمی دے کے امام معصوم کروا رہے. فرمایا بیٹی جب میرے بعد تجھے کوئی تماچے مارے، تیرے گوشوارے نوچے، تو پکارتی رہے کوئی بچانے والا آئے نہیں، سمجھ جانا تو یتیم. اجرکم الحسین. اللہ اکبر. یہ وہ شہزادی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام مسلسل تماچے کھاتی رہی، مسلسل. کیونکہ اہتمام یہ کیا گیا تھا جس کو حسین سے بدلہ لینا تھا، یا وہ آتا سجاد کے پشت پر تازیانے مارتا، یا وہ آتا زینب کے پشت پر تازیانے مارتا. اور جب جین سے بھر گیا تھا کہا حسین کے سب سے چہیتی سکینہ ہے نا، کہا سب سے زیادہ تکلیف حسین کو کیسے ہوگی؟ کہا جس کو زیادہ چاہتے تھے. سوچے، تصور کریں، جس کو حسین زیادہ چاہتے تھے. کہا ایک شقی کہتا ایک ہی تماچا مارا، تو دوسرا کہتا نہیں اور ایک مار کر آتا ہوں. سہم جاتی تھی شہزادی. حد یہ تھی عزادارو، حد یہ تھی کہ امام سجاد جب مدینہ آئے نا، ایک جملہ کہا تھا، بہت روئیں گے آپ اس جملے پر، یقین جانیں. امام سجاد نے ایک جملہ کہا تھا، ایسے ہی 35-40 برس تک میرا مولا خون کے آنسو نہیں روتا رہا. امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا مولا سے، مولا یہ خون کے آنسو رونے کی علت کیا ہے؟ کہا اس کی علت ایک یہ ہے کہ میں نے اپنی بہن کی خواہش کو پورا کیا. بھائی آپ کی بھی بہنیں ہوں گی یہاں پر، کون ایسا بھائی ہے جو اپنے بہن کی خواہش کو پورا کر کے خون کے آنسو روتا ہے؟ ساحل تڑپ گیا، مولا یہ کیسی بات ہوئی کہ بہن کی خواہش کو پورا کر کے خون کے آنسو؟ اور فرمائے ایک مرتبہ پھر خون جاری ہوا میرے سرکار کے آنکھوں سے. فرمایا جب ہم راہ شام میں تھے نا، میری بہن میرے پاس آئی، توجہ، میری بہن میرے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے بھیا کئی دن ہو گئے سائے میں نہیں بیٹھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کوئی سن رسیدہ کوئی شہزادی نہیں فرما رہی ہے، ایک 4 سال کی بچی کہہ رہی ہے بھیا بہت دن ہو گئے آپ کی بہن سائے میں نہیں بیٹھی. ایک شجر آ رہا ہے، اگر اجازت ہے تو اس شجر کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لو. سجاد کہتے ہیں کاش منع کر دیتا. اللہ اکبر، کاش منع کر دیتا. کہا مولا کیوں؟ کہا میں نے حامی بھری، میری بہن سائے کی طرف بڑھی، میں نے دیکھا شمر تازیانہ لیے، ارے تازیانہ بڑا تھا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب. حسین 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 قید خانے میں سکینہ یہ بیان کرتی تھی کیا اندھیرا ہے پھپھی
کیا اندھیرا ہے پھوپھی شمع منگوائیے ورنہ میں نہیں جینے کی. کیا اندھیرا ہے پھوپھی آج کی شام کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے. آج کی شام کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے. مجھ کو تڑپائیں گے ان کے سینے پہ اگر سوتی تو نیند آ جاتی. کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی. بابا جاتے تو پھر شعور کو ہوتا معلوم کون ہے یہ معصوم کون ہے یہ معصوم. کیا سمجھ کر مجھے یوں گھڑکیاں دیتا ہے شقی. کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا. پانی لانے کو کہا روٹھ گئے مجھ سے چچا. آپ ہی سوچے ذرا ہوتے امو تو میں اس طرح تماچے کھاتی. کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی. بعد میرے جو یہاں ہو پیدر کا آنا ان سے یہ فرمانا مر گئی گھٹ کے اندھیرے میں تمہاری بیٹی. کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی. سین 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 سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر. سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر. سکینہ
نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہے مجھکر سکینہ ہم نہیں ہوں گے بسد اے ماں جو میں نے دونوں کانوں میں پہنائے تھے بسد اے ماں جو میں نے دونوں کانوں میں پہنائے تھے چھنیں گے آہ جب گوہر سکینہ ہم نہیں ہوں گے کہ شہے مجھکر ہم نہیں ہوں گے کہتے تھے شہے مجھکر ہم نہیں ہوں نیحال متوزع السلام علیکم.